حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس روح زمین کا نظام چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جو بنائے ہیں وہ اسی کام کے لیے بنائے ہیں کہ وہ اللہ کی ایک فوج ہے، فوجداری نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ غلام ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ کے حکم کی پیروی میں رہتے ہیں۔ جنات کا جہاں تک معاملہ آیا تو یہ جنات کی دنیا جو ہے، اس جنات کی دنیا کے سارے معاملات، ان معاملات میں جنات کی ڈیوٹیاں لگی۔ اب کچھ جنات اس روح زمین کے معاملات کو ڈیوٹی کے طور پہ ادا کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جنات کی وہ فوج یا جنات کے وہ جو اپنے عہدوں پہ اور ڈیوٹیوں پہ تھے، وہ اللہ کے نبی کے حضور حاضر ہوتے، حاضری دیتے، اور اب حکم وہاں سے لینے کے بجائے اب یہاں سے لیتے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد باقی انبیاء بھی چلے۔ یوں آتے آتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی جنات سے لے کے اپنے صحابہ میں بانٹی۔ وہ جو رات کو درخت کے نیچے کا واقعہ ہے، 10 صحابہ کرام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے اور اپنا خرقہ اور اپنا امامہ پہنایا، اس میں سب کے سلاسل ہیں، صدیقی بھی ہیں، فاروقی بھی ہیں، عثمانی بھی ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں۔ لیکن علوی جو ہیں، حضرت مولا علی سرکار سے یہ ولایت کا سلسلہ آگے قیامت تک کے لیے روا رکھا۔ اس ولایت کی امامت جو ہے وہ حضرت علی سرکار کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور جنات کی ڈیوٹیاں جو پہلے پیغمبر لگایا کرتے تھے، اب وہ ڈیوٹیاں حضرت علی سرکار کے ذمے کر دی گئیں، اور آگے یہ حکم دے دیا گیا کہ یہ ڈیوٹیاں اب آگے تمہارے بعد آنے والے جو ہے وہ لگایا کریں گے۔ اس طرح جو بھی اللہ والا ہوتا ہے، جو درویش، جو فقیر، جو ولی، جو صوفی، جو اس رستے میں اپنی منزل پاتا ہے اور مولا علی کے دربار سے اور اس کے حضور سے چلتے ہوئے اس سلسلے میں اپنے ایک مقام پہ جب پہنچتا ہے، تو اس کو بھی ایسی ایک جماعت دے دی جاتی ہے جس سے وہ اپنے کام لیتا ہے۔ اب کچھ ایسے اللہ والے ہیں جیسے قطب، ابدال اور غوث، ہم نام سنتے ہیں نا، ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ غوث کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ تقریباً روزی روزگار سے وابستہ رہتی ہیں۔ قطب کی ذمہ داریاں جو ہے وہ مینجمنٹ سے رہتی ہیں۔ اس طرح ہر حاکم وقت کے ساتھ ایک قطب، ایک غوث اس کے دائیں بائیں رہتا ہے۔ ظاہری طور پہ تو اب نہیں ہے، لیکن باطنی طور پہ وہ دائیں بائیں ہوتے ہیں۔ وہ اس ملک کے امور میں اپنا باطنی عمل دخل رکھتے ہیں۔ جن کو یہ عطا ہوئی، جن کو یہ مرتبہ ملا، جن کو یہ فیض ملا، جو اللہ کے حضور اپنی حاضری دیتے دیتے اس حاضری کو مقبول کرا بیٹھے، اور اللہ کے ذکر میں، اس کے انوار میں اس طرح کھوئے کہ پھر وہاں کی سیر پائی، وہاں کی سیر پا کے وہاں باطنی محفلوں تک پہنچے، باطنی درسگاہوں تک پہنچے، اور باطنی درسگاہوں سے تعلیم لے کے پھر ان کی مختلف، جیسے ہمارے ہاں ہم مختلف مدرسوں میں اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، وہاں سے مولوی، عالم، فاضل، حافظ بن کے جب نکلتے ہیں تو ہم بھی مختلف علاقوں میں ان کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں۔ آپ جائیں فلاں مسجد سنبھالیں،
آپ جائیں فلاں مدرسہ سنبھالیں، آپ فلاں مدرسے میں فلاں تعلیم دیں، آپ فقہ کی تعلیم دیں، آپ قرآن کی تعلیم دیں، آپ حدیث کی تعلیم دیں، آپ اس تعلیم میں رہیں، آپ اس تعلیم میں رہیں۔ جس طرح ظاہری طور پہ دین کی خدمت کے لیے لوگوں کا ایک سلسلہ شریعت میں چلتا ہے، بالکل اسی طرح ایک باطن میں سلسلہ چلتا ہے، اور وہ طریقت کا سلسلہ، وہ جو صاحب عطا ہوئے اب ان کے ذمہ داریاں ہیں، کتب ہیں، غوث ہیں، ابدال ہیں، ان سب کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اپنے اپنے علاقے کی نسبت سے، اپنے اپنے لوگوں کے حد تک۔ کوئی قطب الوقت ہوتا ہے، کوئی قطب الطرفین ہوتا ہے، کوئی غوث عالم ہوتا ہے، کوئی غوث اعظم ہوتا ہے، کوئی غوث اکبر ہوتا ہے، کوئی غوث اصغر ہوتا ہے۔ اس طرح قطب اکبر بھی ہوتے ہیں، قطب اصغر بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ ڈیوٹیاں کا باطنی سلسلہ ہے، اور یہ جو باطنی سلسلہ ڈیوٹیوں کو جب تفویض کیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے، تو ایسے میں وہ باطنی مخلوق بھی اس کے ساتھ اس کی فوجداری میں، باطنی مخلوق کی بھی جماعتیں اس کے ساتھ لگا دی جاتی ہیں اس کی معاونت میں۔ یہ جو صاحب فیض ہوتے ہیں یا جو صاحب عطا ہوتے ہیں، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے دسترس دی ہے، یہ ایک مستند دسترس ہے، اور یہ حقیقتاً عمل کرتی ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ دینے والے کوئی اور دینے والا ہے، دینے والا کوئی اور نہیں ہے۔ حضور پاک نے جب اپنی حد تک یہ کہہ دیا کہ میں بھی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، میں دینے والا نہیں ہوں، اسی طرح حضور کے بعد بھی جو صحابہ کرام، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر اللہ والے درویشوں، فقیروں، صوفیوں کا جو سلسلہ چلا، حقیقت میں یہ سارے تقسیم کرنے والے ہیں، یہ بانٹنے والے ہیں، دینے والا تو وہی ہے، دینے والا وہی ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بندہ کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ ہاں یہ بانٹتے ضرور ہیں، یہ عرض ضرور رکھتے ہیں کہ مالک اس کی عرض ہے، قبول کر لے، جب مالک اگر قبول کر لیتا ہے تو یہ بانٹ دیتے ہیں۔ اس کو بانٹنے کے لیے جو کچھ ملا ہے یہ وہ بانٹے گا، اور جہاں جہاں بانٹنے کے لیے اس کو حکم ہوا ہے وہیں وہیں وہ بانٹے گا۔ اب وہ نظر بھی رکھتا ہے، لوگوں پہ نظر رکھتا ہے، اچھوں پہ بھی نظر رکھتا ہے، بروں پہ بھی نظر رکھتا ہے، اللہ والوں پہ بھی نظر رکھتا ہے، اور بدکاروں پہ اور گناہ گاروں پہ بھی نظر رکھتا ہے۔ کب کس کی کون سی ادا پسند آ جائے تو گناہ گاروں میں سے وہ چن لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس کی پھر وہ جناب اصلاح ہو جاتی ہے، اور پھر ایک دن وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے۔ اس طرح یہ دنیا کے معاملات ہیں جو ہم لوگ نہیں جان رہے ہوتے، ہم لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن یہ باطنی معاملات ہیں، یہ ہیں اور رہیں گے، یہ قیامت تک رہیں گے۔ اور ان سلسلوں کا جن کو علم نہیں ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب اصل میں ہم ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس علم نہیں ہے نا، ایک بندے کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، اس نے حدیث پڑھی ضرور ہے، قرآن پڑھا ضرور ہے، وہ عالم بھی بن چکا ہوگا، وہ مفتی بھی بن چکا ہوگا، وہ کچھ اور بھی دینی اور دنیاوی علوم میں اپنی مہارتیں رکھتا ہوگا، لیکن باطنی علوم میں اس کی دسترس نہیں ہے، اس کو باطنی علوم کا فیض نہیں ملا، وہ باطنی معاملات کو نہیں دیکھتا، باطن کی اس کو سیر نہیں ملی، باطن کے معاملات اس نے دیکھے نہیں، باطن کی محفلیں اس نے اٹینڈ نہیں کی۔ اب جب اس ایک بندہ وہاں سے خالی ہے تو اس خالی بندے کے حوالے سے ہم کچھ نہیں، لیکن ظاہری معاملات میں اگر وہ اچھے کام کر رہا ہے اور دین کی خدمت کر رہا ہے تو وہ بھی محترم نا۔ اس لیے ہم علماء کرام کو اور مفتیاء اعظام کو اور دوسرے جتنے بھی ملا مولوی لوگ ہیں ان سب کا احترام واجب ہے، کیونکہ یہ شریعت کا درس بھی دیتے ہیں، یہ شریعت کی تعلیم بھی دیتے ہیں،
خود بھی باشرہ رہنے کا ایک ڈھنگ اپنایا تو ہے نا، ایک شریعت کا لباس پہنا تو ہے نا، وہ شریعت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ شریعت جو آقائے دو جہاں نے ہمیں دی ہے، آقائے دو جہاں کی دی ہوئی شریعت کا لباس تو ایک بندے نے اپنایا ہے نا، اس لباس کی نسبت سے بھی اس کا احترام تو بنتا ہے نا۔ اس لیے ہمارے ہاں جو باشرہ لوگ ہیں ان کا بہت بڑا احترام ہے، لیکن جو طریقت والے ہیں ان کا مقام تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو ان کے مقام کے حوالے سے کوئی گفتگو کر نہیں سکتے۔ یہ بتا سکتے ہیں کہ باطنی معاملات بہت بڑے معاملات ہیں، وہ ظاہری معاملات کی نسبت بہت زیادہ بڑے ہیں۔